جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے قبل درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ جی، ہمارے اسلامی بھائی ہیں جن کو رات میں نیند نہیں آتی، بہت بے چینی ہوتی ہے اور عجیب عجیب خواب بھی آتے ہیں، تو ان کا استخارہ فرما دے۔ اسلامی بھائی کا نام ہے محمد نور سعد اور ان کی والدہ کا نام ہے شبینہ خاتون۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل ان کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ابھی آپ کو بتائیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ محمد حرم عطاری عمان مسقط سے، میں نے یہ پوچھنا تھا روحانی علاج نظر بد سے محفوظ رہنے کا۔ جی روحانی علاج چاہیے جی، جو نظر بد نہ لگے پڑھتے رہیں تو۔ نظر بد نہ لگے اس حوالے سے معلوم کر رہے ہیں نا، تو نظر بد سے حفاظت کا انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا بابا کا نام حاجی غلام حسین اور اس کا والدہ کا نام شہناز بی بی۔ استخارہ کرنا ہے، میرا بابا کا طبیعت صحیح نہیں رہتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، خوب خدمت کیجیے والد صاحب کی۔ روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے، اور والد صاحب کی جو طبیعت کے حوالے سے آپ نے بتایا انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی ابھی کرواتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ والدہ کا نام ہے ساجدہ پروین ثنا احمد، ان کے کان کو درد بھی ہے اور سوجن بھی ہوئی ہے، اس کا روحانی علاج بھی بتائیں۔ تو وہ چڑچڑی رہتی ہیں، یہ بتائیں کہ نظر بد تو نہیں ہے انہیں۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، اور سوجن کے حوالے سے، ٹانگ کے درد کے حوالے سے روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میری مسز کا نام ہے نہید اختر اور ان کی والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی، اور ان کے جسم میں درد بہت ہوتا ہے اور ہمیشہ تھکاوٹ رہتی ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ اور ایک اور ہے، میرا نام غلام یدین ہے اور میری والدہ کا نام کلثوم بی بی ہے، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے سال میں درد رہتا ہے اور چکر بھی بہت آتے ہیں، اس کے بارے میں استخارہ کر کے بتا دیجیے گا، بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کی بیماریاں پریشانیاں آپ کے گھر والوں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارے کرواتے ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی کالز کی استخارے فرما لیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج کے حوالے سے کال کی تھی، روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، بتا رہے تھے کہ نظر بد کا کوئی ایسا عمل بتائیے کہ نظر بد نہ لگے۔ نظر بد سے حفاظت کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے ایک بہترین عمل ہے، قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے، سورۃ القلم کی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، صحیح، اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل اگر نظر بد ہوئی تو نظر بد بھی ختم ہو جائے گی اور نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔
یہ عمل آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے، بہت مجرب روحانی علاج ہے، تجربے سے ثابت ہے، اللہ پاک کے رحمت سے برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور کوشش کریں کہ نظر بد سے حفاظت کے لیے آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اس کا مخصوص تعویذ ہوتا ہے وہ حاصل کر کے گلے میں ڈالیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے آپ کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول آئی تھی، بتا رہے تھے کہ والدہ کے ٹانگوں میں تکلیف رہتی ہے، جسم پر سوجن بھی ہے اور جسم میں تکلیف بھی رہتی ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، سوجن اگر جسم پر ہو جائے، ورم آ جائے، تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا علیو، آپ کی والدہ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ، یا علیو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں جہاں جسم پر سوجن ہے وہاں پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی اور جسم کی یہ سوجن وغیرہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، میسیجز بھی ہیں آپ کے کافی سارے، اور یہ میسیجز بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے جوابات کی جانب ہم بڑھیں گے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ گھر میں بے برکتی ہے اور عبادت میں دل نہیں لگتا، کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجئے۔ گھر میں برکت ہو جائے، گھر میں سکون رہے، تنگ دستیاں دور ہوں، تو وہ اسباب کے جن کی وجہ سے تنگ دستیاں آتی ہیں ان اسباب سے بھی دیکھیں اولاً بچنا ضروری ہے۔ برکت کے لیے بہترین عمل ہے، بہت آسان سا روحانی علاج ہے، آپ اپنے روزمرہ کے معمولات میں بھی اس عمل کو شامل کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں یا آپ اپنے معمولات میں شامل کریں، اور آپ دیکھیں اللہ پاک کی رحمت سے گھر میں ایسی برکت رہے گی، ایسی برکت رہے گی، اور بے برکتیاں انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنا ہے، سنت کی بھی نیت فرما لیں کہ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر میں داخل ہوں گا، پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کروں گا، گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھوں گا، انشاءاللہ عز و جل برکتیں رہیں گے گھر میں۔ اور گھر میں آتے جاتے سلام کرنے کی عادت ہوگی تو آتے جاتے سلامتی کی دعا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں سلامتی ہی سلامتی رہے گی۔ اور عبادت میں دل لگنے کے حوالے سے بھی عمل سماعت فرمائیے۔ عمل بھی ایسا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 7 مرتبہ یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگے گا۔ اور عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں جو نمازی، پرہیزگار، متقی ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل اسلامی بھائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو عبادت کا شوق بھی پیدا ہوگا، عبادت میں دل بھی لگے گا۔ اچھا، بعض اوقات دیکھیں شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، عبادت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان کے خلاف تو ہماری جنگ ہے ہی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو شیطان کے وار کو ناکام بھی بنانا ہے اور بتکلف اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی۔ شیطان لاکھ بکھانے کی کوشش کریں، آپ نے اپنا ذہن بنانا ہے، استقامت کے پہاڑ بنے رہیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور جو وظائف آپ کو بتائے گئے اس پر بھی مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نے عمل کرنا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اسلامی بھائی نے استخارے کے لیے فرمایا تھا کہ طبیعت بہت خراب ہے ان کے والد صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ استخارہ کیا گیا اور اس میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اس کے لیے ایک وظیفہ اپنا لیجئے، یا مؤمنو، یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر جو ہے وہ دم کیجئے، انشاءاللہ بیماری دور ہوگی۔ اسی طرح ایک استخارہ کیا ساجدہ بہن کے لیے، تو انہوں نے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے کانوں میں درد کے حوالے سے بھی بتایا، شکایت کی، تو کانوں کا ایک کے درد کا ایک روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ یا سمیع، یا سمیع 21 بار پڑھ کر مریض کے دونوں کانوں میں پھونک مار دیجیے، انشاءاللہ کان کے درد سے چھٹکارا ملے گا۔ اسی طرح غلام محی الدین بھائی نے استخارہ کروایا، سر میں درد رہتا ہے جی، تو ان کا استخارہ ہوا۔ استخارے میں کوئی عملیات یا اثرات نہیں ہیں، البتہ ذہنی ٹینشن اچھا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، یعنی یہ ٹینشن زیادہ لے لیتی ہوں گے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کر لیتے ہوں گے معاملات کو، اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کا ایک روحانی علاج بھی لیں اور پھر ٹینشن دور کریں، کیونکہ اس طرح کے جو امراض ہوتے ہیں نا، اس میں مریض تھوڑا کانفیڈنس پیدا کرے، انشاءاللہ رحمان بہت جلد جو ہے۔ اس کا کوئی وظیفہ ہے کہ ٹینشن دور ہو جائے، اچانک ٹینشن آ گئی اور کوئی گھبراہٹ طاری ہو گئی، اچانک کوئی ایسا معاملہ سامنے آ گیا کہ دماغ بعض اوقات جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا ہوتا، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟
ایسی صورت میں ایک تو یہ کہ اس ٹینشن کو اپنے اوپر سوار نہ کیا جائے، سوار نہ کیا جائے. جب سوار کریں گے تو وہ ٹینشن ہوگی تھوڑی سی، لیکن جب سوار کر لیں گے تو بہت بڑی لگنے لگے گی. صحیح. یوں سمجھیے کہ اس ٹینشن کو آپ اونچائی سے دیکھیے. صحیح. جب آپ نیچے سے دیکھیں گے تو بہت بھاری لگے گی، صحیح. اور جب اونچائی سے دیکھیں گے تو نیچی لگے گی. یعنی اس کو آپ ہلکا لیں تو انشاءاللہ رحمان ٹینشن دور ہوگی. اس کے علاوہ یعنی خلاصہ کلام اگر اس گفتگو کا نکالیں تو یوں نکل سکتا ہے کہ ہم گھبرائیں نہیں. اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے. اور اسی طرح بعض اوقات دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب میں کیا کروں. فیصلہ کرنے کی بعض اوقات طاقت ختم ہو جاتی ہے. اس کے لیے ایک روحانی علاج لے لیں. اچھا. 60 مرتبہ لاہور شریف پڑھ کر پانی پر دم کریں، انشاءاللہ گھبراہٹ اور ٹینشن دور ہو جائے گی. 60 مرتبہ لاہور شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پی لیں، انشاءاللہ رحمان ٹینشن دور ہو جائے گی. اور سر کے درد کا ان کا علاج کہ سر میں درد ہے تو بعد نماز عصر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 65 ٹائم 65 مرتبہ پڑھ کر سر پر دم کر لیں. پورے سر میں درد ہو یا آدھے سر میں درد ہو، انشاءاللہ شفا ملے گی. ماشاءاللہ. اور کوشش کریں کہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین سنت کے مطابق سر میں تیل ڈالنے کی بھی عادت بنائیں. ایسا بہترین عمل، اتنی پیاری سنت ہے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا. سنت کے مطابق سر میں تیل ڈالیں. اور آنکھیں بھی کوشش کریں کہ ٹیسٹ کروا لیں. آنکھیں بعض اوقات کمزور ہوتی ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا نا، اور اسی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے. ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں، اور جو وظائف، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گا اس پر بھی آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنا ہے. مزید استخاروں کے جوابات. غلام الدین بھائی نے اپنے بچوں کی والدہ کے لیے بھی استخارہ کروایا، تو جسم میں درد وغیرہ کے حوالے سے تو استخارہ ہوا. استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. رات کو سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھنے کا اگر معمول بنا لیں نا، مدنی چینل کے تمام ناظرین بھی اگر اس کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ رحمان اس کی بڑی برکت ہے. اولاً تو جسم کا درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، یہ بھی دور ہوگا. اور دوسرا یہ کہ دوسرے دن کام کے لیے جو ہے نا مزید قوت حاصل ہوگی. رات کو سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھ لیجیے. صحیح. تسبیح فاطمہ بھی پڑھیں، اور رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر سونے کی عادت آپ بنائیں. انشاءاللہ عز و جل طبیعت میں ایک اطمینان اور الحمدللہ عز و جل سکون آئے گا اللہ پاک کی رحمت سے. اچھا ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب. کال چلا دیجیے گا. میرا نام فیضان ہے، میں باب المدینہ کراچی میں رہتا ہوں. میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، مہربانی کر کے پڑھائی میں دل لگنے کا کوئی وظیفہ بتا دے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. اللہ پاک آسانی فرمائے. خوب محنت کیجئے، دلچسپی لیجئے پڑھائی کرنے میں. اسی طرح بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی پڑھائی کے اندر نا، جس کی وجہ سے وہ پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہوتا. دیگر چیزوں کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، دیگر کھیل کود کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. تو کھیل میں کیسے دل لگ جاتا ہے، اس پر بھی غور کریں. بچوں کے والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کے دلوں میں پڑھائی کی اہمیت پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج میں آپ کو بتاتا ہوں محمد فیضان. اگر آپ نے اس پر عمل کیا نا، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. وظیفہ سماعت فرما لیں. اگر آپ کر سکتے ہو تو آپ اس روحانی علاج پر عمل کر لیجئے گا، نہیں تو آپ کے والدین اس وظیفے پر عمل کر کے پانی پہ دم کر کے آپ کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے وظیفہ کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، اول و آخر درود پاک کے ساتھ 101 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے پی لینا ہے، اور دن میں 5 ٹائم یہ عمل کرنا ہے. اس کی آسانی کے لیے یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں. یوں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ کا عمل پورا ہو جائے گا. اگر آپ کر سکتے ہو تو آپ خود کر لیں، نہیں تو آپ کے والدین، آپ کے سرپرست یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. خوب محنت بھی کیجئے، دل لگا کر پڑھیے. اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین کہ جن کو اپنے بچوں سے اس طرح کی شکایتیں سامنے آتی ہیں کہ ہمارے بچوں کا بھی پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو یہ وظیفہ بھی پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، وقتاً فوقتاً بچوں کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. پڑھائی میں دل نہ لگنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بسا اوقات وہ جو سبق دیا تھا نا وہ یاد نہیں ہوتا. اور یہ شکایت بڑی عام ہے نا بچوں کو کہ مجھے جو ہے نا سبق یاد نہیں ہوتا. جی اس حوالے سے اگر کوئی وظیفہ ہو جائے. جی وظیفہ ارشاد فرمائے. سبق جلدی یاد ہونے کا ہے کوئی وظیفہ؟ بالکل ہے جی، لیکن یہ والدین کریں گے.
والدین نے عمل کوشش کرنی ہوگی اس کے بچے اچھا سبق بچے یاد کریں عمل والدین کریں. والدین عمل کر کے دیں گے نا پڑھ کے, جیسے بھی آپ نے کہا جی تو یہ والدین پڑھ کے دیں صبح نہار منہ صحیح یا علیم 21 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ہی پلا دیں. یہ 40 دن یہ عمل کریں انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہو جائے گا. اچھا یا علیم یا علیم 21 بار 21 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر اول آخر درود شریف پڑھیں اور انشاءاللہ رحمان یہ عمل کر کے دیں تو حافظہ مضبوط ہوگا نا. تو بچے کو جب سبق یاد ہوگا نا, اب دوسرے دن وہ جس کا دل چاہے گا اسکول جانے کا, مدرسے جانے کا, جی اور جب سبق یاد نہیں ہوگا نا تو اس کا دل نہیں چاہے گا میں جاؤں گا, مجھے پنشمنٹ ملے گی, مجھے سزا ملے گی, مجھے کھڑا ہونا پڑے گا, بچوں کے سامنے بے عزتی ہوگی. تو یہ ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں تو پھر اس کا دل اچاٹ ہوتا ہے, وہ دل جو پیچھے آتا ہے پڑھائی سے. صحیح ماشاءاللہ عز و جل. تو یا علیم پڑھنا ہے مدنی چینل کے ناظرین 21 مرتبہ. یہ تو بچوں کے حوالے سے بتا دیا, جب بڑوں کو بھی دیکھا ہے بعض اوقات کہ بڑوں کا بھی جو ہے نا پڑھائی اور بڑے دونوں بھی کر سکتے ہیں عمل, کیونکہ حافظہ مضبوط ہوگا تو پڑھائی میں دل لازمی لگے گا. یہ بیس وجہ ہے سمجھے, حافظہ کمزور ہونا نا یہ بیسکلی وجہ ہے پڑھائی سے دور ہونے کی. بڑے بڑے حفاظ کرام ایسا ہوتا ہے نا کہ 10 پارے ہو گئے, 15 پارے ہو گئے, اب سبق یاد نہیں ہو رہا, دل نہیں لگ رہا. وہ کہتے ہیں دل نہیں لگ رہا, لیکن بیسکلی کیا ہوتا ہے وہ منزل یاد نہیں ہو رہا. صحیح. تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین خوب محنت کیجیے, اپنے حافظوں کو مضبوط رکھیں. وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے, نظر کمزور ہوتی ہے, تو ان اسباب سے بھی بچنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے. بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب. جی کال سلا دیجیے. میرا نام علی اکبر ہے, میری والدہ کا نام ہے اصغری بیگم. میں اپنا استخارہ کرانا چاہتا ہوں. میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ بیمار رہتا ہوں اور میرے سر میں درد رہتا ہے اور میری صحت بھی جو ہے وہ صحیح نہیں رہتی ہے, بہت کمزور ہوں. پلیز میری استخارہ کر کے مجھے بتائیے. اللہ پاک آسانی فرمائے, ہمت رکھیں, اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ کا استخارہ کرواتے ہیں اور سلسلے میں آپ نے شامل لینا ہے اور انشاءاللہ عز و جل وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. جی میرا نام محمد نواز ہے جی, اور والدہ کا نام ہے نیلم بی بی, اور میرے ساتھ میں بے روزگار ہوں, کبھی مزدوری کی لگتی ہے, کبھی نہیں لگتی, اور بہت قرض دار ہوں. مکان بنایا تھا پتہ لے کر, وہ نہ قرضہ ہوتا رہا ہے نہ تو روزگار ملا. اسی لیے استخارہ کرانا کو وظیفہ بتا دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو کہنے کو کامیابیاں دے. اللہ پاک آسانی فرمائے, آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اگلی کال چلا دیجیے. محمد احمد اور حلیمہ بی بی. یہ مسئلہ یہ ہے کہ جدھر بھی شادی کرتے ہیں نا ٹوٹ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. کبھی گھر والے نہیں مانتے میرے, کبھی ان کے گھر والے نہیں مانتے, کبھی عین وقت پہ مثلاً کچھ نہ کچھ پرابلم بن جاتی ہے. 4 دفعہ میں نے جب مطلب ہماری شادی ہوئی نہیں لگ گئی تھی مطلب تو ٹوٹ جاتی ہے شادی. اللہ پاک آسانی فرمائے. ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں, پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رشتوں میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں, کہیں پر سے بات جو خراب ہو رہی ہے, اصل بنیادی کیا وجہ ہے. بعض اوقات دیکھیں لڑائی جھگڑے, قوت برداشت کا نہ ہونا, اسی طرح کچھ ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ان پر بھی غور کرنا چاہیے. باقی انشاءاللہ عز و جل ہم استخارہ بھی کرواتے ہیں احمد بھائی, اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. وہ وظائف آپ پڑھیے گا. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں آنے والی یہ جو رکاوٹیں ہیں نا, یہ جو پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں, انشاءاللہ عز و جل یہ دور ہو جائیں گی اور اللہ پاک کی رحمت سے خیر و عافیت کے ساتھ تمام معاملات پورے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجیے. شاہ احمد, والدہ کا نام عظیمہ. استخارہ کروانا تھا. یہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی طبیعت, یہ وہ ہیپاٹائٹس بی بتایا ہے, تو تھوڑا اس کے بارے میں کوئی علاج وغیرہ. انشاءاللہ عز و جل ہیپاٹائٹس کا بھی روحانی علاج آپ کو بتائیں گے. استخارے فرما لیجیے. استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں, میسیجز بھی آ رہے ہیں. اور یہاں یہ عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ مجلس مکتوبات و تعویذاتی عطاریہ کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے بھی ہے. اس پر بھی ہمارے اسلامی بھائیوں کی طرف سے میسیجز آئے ہیں. یہ معلوم کر رہے ہیں کہ حضرت میرے سینے میں درد ہے, دعا فرما دیجیے, اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے اور سینے میں تکلیف دور ہو جائے. اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفات نام یا مؤمنون 115 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کریں. انشاءاللہ عز و جل سینے کی تکلیف اور سینے کے تمام امراض اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. اسی طرح یہ زبیر عارف ہیں, یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی ہو تو کیا کریں. صبر کریں, اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں, شکر بھی ادا کریں اور دعا بھی کریں اور علاج بھی ساتھ ساتھ کرواتے رہیں. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. دیکھیں اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو جائے یا جسم کی کوئی بھی ہڈی ٹیڑھی ہو جائے تو اس کے لیے سورہ توبہ کی یہ آیت مبارکہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم,
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت مبارکہ 3 دن تک آپ نے اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنی ریڑھ کی ہڈی پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے گی، اور اللہ نہ کرے اس میں کوئی مسئلہ ہوا، گیپ آیا، تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گا۔ اور یہ تو اتنا مبارک وظیفہ ہے کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے نا جسم کی، اور یہ وظیفہ پڑھ کر اس پر دم کیا جائے تو الحمدللہ عز و جل اس کی وہ ہڈی جڑ جاتی ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ تعویذات یا تاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، اگر گھبرائے نہیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، دعا بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اسی طرح ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے بھی میسیجز ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ دل کی بے چینی کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ، آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے، دل کی بے چینی دور ہو جائے۔ تو یہ آیت مبارکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہر نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، نیکیوں کی کثرت کریں، مدنی قافلوں میں آپ سفر کریں، بہترین عمل آپ دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل ایسا قلبی سکون ملے گا، ایسا قلبی سکون ملے گا، آپ حیران ہو جائیں گے الحمدللہ عز و جل۔ اللہ پاک دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب، جن اسلامی بھائیوں نے کالز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے جوابات سماعت فرمائیں۔ جی علی اکبر بھائی نے استخارہ کروایا تھا، اکثر بیمار رہتے ہیں، سر میں درد رہتا ہے۔ علی اکبر بھائی استخارہ ہوا، استخارے میں جو ہے وہ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اور سر کے درد کا علاج ابھی ہم نے سنا بھی، لا الہ الا اللہ 65 مرتبہ 65 ٹائم عصر کی نماز کے بعد پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ سر کا درد بھی دور ہوگا، اور بیماری کا لگ کر علاج کروائیے۔ اچھا، انہوں نے جو جس انداز سے گفتگو کی نا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ بیماری بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، سوار کر لیتے ہیں اپنے اوپر، اس طرح کچھ معاملہ ہوا کہ انہوں نے سوچ لیا کہ بس میں بہت بیمار ہوں۔ تو یہ، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے جو ہے نا، بیمار ہوئے، ایک ڈاکٹر کو علاج کروایا، 2 دن بعد دوسرا ڈاکٹر، پھر اس کے بعد تیسرا ڈاکٹر، تو اگر طبیب مستقل ہونا تو انشاءاللہ جلد از جلد شفا ملے۔ لگ کر ایک جگہ سے علاج کروانا چاہیے۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ میں روحانی علاج میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آتے ہیں تعویذات اتاریہ کے بستوں پر، اس طرح کہ ہماری وہاں سے علاج کروایا، وہاں سے کروایا، فائدہ نہیں ہوا، آپ کو یہ سب تعویذ دیں۔ تو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل استقامت کے ساتھ روحانی علاج اور اپنے ڈاکٹری علاج کو جاری رکھیں گے، دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلیں، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کا موضوع ہے اسلامی شادی۔ آج کل جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں، بہن بھائی پریشان ہیں، کیا اسباب ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا مسائل ہیں، تو آج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم گفتگو بھی کریں گے۔ شادی کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل مخصوص وظائف بھی لے کر حاضر ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ اس وقت مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا سید ابراہیم اتاری، اللہ پاک ان کو خوب برکتیں عطا فرمائیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا معلوم کر رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ روحانی علاج والے پیارے بھائی سے سوال ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں مگر وسائل نہیں ہو رہے، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وسائل پیدا ہو جائیں۔ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، وسائل نہیں ہو رہے، کوشش بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم مدنی پھول لیں گے۔ مزید کال چلا دیجئے گا۔ میری بہن مریم جو ہے نا 4-5 ماہ سے بیمار ہے، جس کے پاس بھی گئے ہیں انہوں نے کہا روحانی عمل چلا ہے، تو پلیز آپ جو ہے نا استخارہ کر کے بتا دیں۔ والدہ کا نام فوزیہ شہناز ہے۔ اللہ پاک آپ کی بچی کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجئے۔ میرا نام انس ہے، میں پنجاب گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج میں میرا سوال ہے، کیا نکاح ایمان کی حفاظت اور روحانی طاقت بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے؟ روحانی طاقت بڑھانے کا ذریعہ ہے، چلیں انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے معلوم کرتے ہیں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی میسیجز تھے، کالز بھی تھیں، استخارے فرما لیجئے۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آج ماشاءاللہ عز و جل موضوع ہے سلسلے کا اسلامی شادی، اور کافی ساری کالز بھی آئی ہیں۔ تو کم وسائل کے اندر
کس طرح شادی بیاہ کے معاملات پورے کیے جائیں. آج کل دیکھنے میں بھی آتا ہے, آپ کے بھی مشاہدات میں یہ چیزیں شامل ہوں گی کہ بیچارے جو غریب ہیں, جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے, وسائل نہیں ہیں, اور شادی بیاہ کے معاملات بھی پورے کرنے ہیں, بچوں کی ذمہ داری والدین کے سپرد ہے. اب بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں, کم وسائل کے اندر, کم اخراجات کے اندر کیسے ان معاملات کو پورے کیے جائیں. اور آج کل دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ لوگوں کی جو ڈیمانڈیں ہیں, جو مطالبے ہیں, اور پھر مزید اس میں جو اخراجات اور جو اپنی یوں سمجھیے کہ رسمیں پوری کرنے کے لیے جو معاملات کیے جاتے ہیں, اس میں جو لاکھوں لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے, تو ہم کس طرح اپنی کم آمدنی کے اندر, کم وسائل کے اندر یہ اچھے انداز میں شرعی طریقہ کار کے مطابق اور سنت کے مطابق شادی جیسی پیاری سنت کو ادا کر سکتے ہیں. اور یہ قول بھی آئی ہے کہ کم وسائل میں کیسے شادی بیاہ کے معاملات پورے کیے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کے موصوف نے سوال کیا ہم سے, تو اگر وہ چاہیں تو کم وسائل میں شادی ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو اپنا چاہنا بھی ہوگا نا. صحیح. کہ اگر میری ہی ارادے اور میرے ہی اندازے اور میری خواہشیں ایسی ہیں کہ بھئی شادی جو ہے وہ فلاں نے کی تھی نا, تو اس انداز سے میں نے شادی کرنی ہے, ہال بھی میں نے اے سی والا لینا ہے میں نے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ولیمے کا جو معاملہ ہے وہ اس کے اندر بھی ڈشیں زیادہ ہونی چاہیے. پھر دیگر لوازمات جس طرح آپ نے بھی ذکر بھی کیا کہ شادی کی ایک دعوت نہیں ہے اب ہمارے معاشرے میں. جی, شادی کی رسموں میں بہت ساری دعوتیں شامل ہو گئی ہیں, تو یہ سب ضروری نہیں ہیں. دیکھیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کرنا بہت سارے وسائل سے ہی ہو سکے گا, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ 5000 کی دعوت کریں گے تبھی شادی ہوگی. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں اور آپ قرضہ لے کر جو ہے ولیمہ کریں گے, تو ظاہر ہے آگے جا کے آپ کو پرابلمس کھڑی ہوں گی, آپ کو جو ہے وہ آپ مقروض ہو جائیں گے, آپ کو قرضہ ادا کرنا پڑے گا. تو سادگی کو اپنائیں گے. اب آپ نے فرمایا کہ دعوتیں ضروری نہیں ہیں, اب دعوتیں نہیں کریں گے تو لوگ باتیں نہیں بنائیں گے. دیکھیں انہوں نے کھانے کا نہیں پوچھا, پانی کا نہیں پوچھا, کچھ ٹھنڈا گرم کچھ نہیں پوچھا. اب ایسے کیسے ہو سکتا؟ بچی کی شادی کر رہے ہیں, اب لڑکے والے آئیں گے, کچھ نہ کچھ تو اہتمام کرنا پڑے گا نا. دیکھیں, جتنی اس کے اندر جتنا اس کا بجٹ ہے نا, اس کے مطابق تو اس نے وہ کام کرنا ہے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے. پہلی بات میں نے عرض کی کہ سادگی, اگر سادگی کو اپنا لیں گے ہم تو انشاءاللہ الرحمن بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ خرچ کر رہے ہیں, شریعت کے دائرے میں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ. اور اگر آپ کے جو معاملات ہیں, آپ کے وسائل نہیں ہیں, مگر آپ قرضہ کر کے وہ سارے کام کر رہے ہیں, تو پھر تو پریشانی میں آپ جو ہے مبتلا ہو ہی جائیں گے. اصل معاملہ یہ جن کے پاس ہے وہ بہت کچھ کر رہے ہیں, جن کے پاس نہیں ہے وہ ان کا دیکھا دیکھی کر رہے ہیں. تو میں آج دونوں کو ایڈریس کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کو, کہ جو سادگی سے شادی کر رہے ہیں, جن کے پاس نہیں ہے وسائل, وہ اگر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ساری رسمیں میں نے ان کی طرح ادا کرنی ہے جن کے پاس وسائل تھے, تو ایک تو ان باتوں کو بھول جائیں آپ کہ وہ تمام لوازمات جو اس نے کیے, اب ولیمہ ہے وہ آپ کر لیں, جتنی آپ کی وسعت ہے, جتنی آپ کے اندر طاقت ہے, اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اس کے اعتبار سے آپ کریں. صحیح. اور پھر آپ 5000 کا مجمع جمع نہ کریں, آپ کم کا جمع کر لیں جتنے آپ کے وسائل ہیں. سادگی کریں آپ, اور زیادہ دعوتیں نہ کریں آپ. اب یہاں مایوں کی رسم اس کو بھی کی جاتی ہے, پھر اس کے علاوہ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں, وہ اسی کا نام کوئی مہندی کہتا ہے, کوئی مایوں کہتا ہے. اس کے اندر پھر اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ چائے وغیرہ کی دعوت ہوتی تھی, اب معاملہ یہ ہو گیا ہے جناب والا کہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ کھانا بھی ہو رہا ہے, پھر تحائف کا لین دین ہو رہا ہے. یہ سب رسم و رواج جو ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیے ہیں, اس سے دونوں طرفین جو ہیں, یعنی دونوں طرف کے لوگ متاثر ہوتے ہیں, اور بعض لوگ یہ مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں, خوشی سے نہیں کر رہے ہوتے. بعض اوقات بیٹے مجبور کر دیتے ہیں والدین کو. باپ چاہتا ہے کہ سادگی سے شادی ہو, مگر بیٹا باپ کو مجبور کرتا ہے. اسی طرح بیٹیاں مجبور کرتی ہیں کہ فلاں کی تو ایسے ہوئی تھی, اب کہا جناب پہلے میرے وسائل ایسے تھے اب نہیں ہیں, مگر بیٹی مجبور کرتی ہے باپ کو. تو اس لیے میں یہاں عرض کرنے لگا تھا جو ان لوگوں کو کہ اللہ نے جن کو وسائل دیے ہیں وہ بھی غور کریں. دیکھیں, غریب بھی آپ کی شادی میں آ رہے ہیں اور متوسط بھی آ رہے ہیں. اب 20-20 لاکھ کے ہال لیے جا رہے ہیں, 15-15 لاکھ کے کھانے کیے جا رہے ہیں, 20-20 جو ہیں ڈشیں بنائی جا رہی ہیں, یہاں تک کہ پھر جب کھانے کے بعد کہتے ہیں یار آپ نے وہ کھایا تھا, میں نے تو یہ نہیں کھایا. عجیب انداز ہو گیا اس کے اندر, ہر ایک دوسرے کی ریس کر رہا ہے, ریس میں لگا ہوا ہے کہ اس نے اگر 15 ڈش کی ہے نا
تو میں نے 15 سے زیادہ ہی کرنی ہے. بعض اوقات والدین کی طرف سے یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم کس کے لیے، بچوں کے لیے کمایا، اتنے سالوں سے ہم نے بچوں کے لیے جمع کر کے رکھا، بچوں کی شادی ہے اور پہلی شادی ہے، یا چلو اب تو آخری شادی ہے تو چلو اب یہ بچوں پہ ہی لٹا دیا جائے. تو اب ایسی صورت میں پھر دیکھیں میں نے دونوں طرف کی بات کی کہ اگر ہم مذہبی ماحول ہے گھر کے اندر، وہاں بھی یہ ہو رہا ہے، اگرچہ کہ وہ یہ کہتے ہیں بھائی جائز ہے نا، ہم نے بچوں کے لیے جمع کیا ہے، اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، اگر آپ تھوڑا سادہ کر لیں، کم ڈش کر لیں تو کیا جائے گا؟ کچھ نہیں جائے گا آپ کا. پہلے ہوا ہی کرتی تھی نا، اور یقین جانیے جتنی زیادہ ڈش ہوتی ہے نا، جتنی زیادہ ڈشز ہوتی ہیں اس میں کھایا بھی صحیح نہیں جاتا. ایک وقت تھا کہ 2 یا 3 ڈش ہوتی تھی، بریانی ہو گیا، زردہ ہو گیا، یہ 2 ڈش ہوتی تھی، یا بہت زیادہ ہو گیا تو اس کے اندر کچھ نیمبو وغیرہ لگ دیا جاتا تھا. وہ بھی تو وقت تھے نا، ایسے بھی تو ولی میں ہوا ہی ہے نا. تو اب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے بہت دیا وہ بھی غور کریں، ان لوگوں کے لیے غور کریں. کن لوگوں کے لیے جو نہیں کر سکتے، وہ آپ کی شادی میں آئیں گے اور آنے کے بعد گھر جا کر ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ شادی یا ولیمہ یا نکاح کی یہ تقریب اتنی مشکل ہے تو میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر پاؤں گا. صحیح. اگر میں اپنے بیٹے کی شادی کیسے کر پاؤں گا، یہ ضرور سوچتے ہیں لوگ. پھر جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، کریں، مگر کچھ غور ضرور کیجئے گا میری اس بات پر کہ اگر آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ متوسط اور غریب جو ہیں وہ ضرور اس سے متاثر ہوتے ہوں گے. جی مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ نے سماعت فرمایا اور بہت گہری بات یوں سمجھے کہ بیان کی گئی ہے. اگر ہم اس کو سوچیں، سمجھیں، عمل کرنے والے بن جائیں نا، ہم اپنے گرد و نواح پر بھی جو ہے نا غور و فکر کرتے رہیں کہ میرے ساتھ رہنے والے، اٹھنے والے، میرے کئی رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، جو اتنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے. مجھے تھوڑا اپنے چادر دیکھ کر ہی جو ہے نا اپنے پاؤں یہ پھیلانے چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پھر بھی اعتدال کے ساتھ ہر چیز میں میانہ روی اور اعتدال، یہ شریعت کو مطلوب ہے، شریعت کو پسند ہے، نہ کہ اتنی فضولیات میں ہم پڑ جائیں. یہاں خیر میں دیکھیں اسراف نہیں ہوتا، آدمی کرتا ہے بھائی ٹھیک ہے، مگر شادی ہم حدیث پاک دیکھیں، سنتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا. جن کے وسائل کم ہیں وہ بھی غور سے سنیں، جن کے پاس زیادہ ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. سبحان اللہ. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، دونوں جانب سے کوئی مقروض نہ ہو جائے، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ پر توکل کر کے لڑکی دی جائے، تو وہ نکاح بڑا بابرکت ہوتا ہے. کیا باتیں بیان کی گئیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بوجھ ہلکا ہوگا، ہے نا، بھاری نہیں ہوگا، جہیز کی ایسی ڈیمانڈیں نہیں ہوں گی، طرفین کے اندر محبت بھی قائم رہے گی، ورنہ ڈیمانڈ ہوتی رہے گی تو پھر یہی ہوگا کہ وہاں کر کے نہیں کرے گا، آ کر کے دیں گے. تو اس کی ہم پابندی کریں گے انشاءاللہ الرحمن تو کم وسائل میں ہمارے معاملات پورے ہو جائیں گے. اللہ کی رحمت سے بہت بہترین یوں سمجھیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں مدنی پھول ملا کہ کم وسائل کے اندر، کم اخراجات کے اندر کیسے اپنے معاملات کو لے کر چلا جائے، اور کوشش کرے کہ ہم خواہشات کو پورا کرنے میں اگر لگ جاتے نا تو ہماری مزید جو ہے نا خواہشات بڑھتی رہتی ہیں. خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی انسان کی، مزید خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں. ہم ضروریات کو فوقیت دیں، ضروریات کو پورا کریں اور ہر کام شریعت و سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی اور باب برکت انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات ہوتے رہیں گے. نکاح ایمان کی حفاظت اور روحانی طاقت بڑھانے کا ذریعہ، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل جواب آپ سے لیں گے، مدنی پھول حاصل کریں گے. استخاروں کے بھی کچھ قولز ہیں، جوابات ارشاد فرمائیے. جی نواز بھائی نے استخارہ کروایا کہ پریشانی، قرضہ، کاروبار وغیرہ نہیں چل رہا، تو آپ کا استخارہ ہوا اور استخارے میں نواز بندش کا اشارہ آ رہا ہے. اس کے لیے ایک کام کیجئے، آپ جمعہ والے دن آپ تعویذ بنا لیجئے، یا اللہ 786 بار لکھ کر اس تعویذ کو جو ہے وہ تیار کر لیجئے اور اس کو اپنے بازو میں باندھ لیجئے. انشاءاللہ رحمان بندش کے معاملات، قرض داری کے معاملات یہ دور ہوں گے اور انشاءاللہ رزق حلال وافر مقدار. تو یہ تعویذ کا جو آپ فرما رہے ہیں، اجازت دے دی آپ نے تعویذ بنانے کی، تو جمعہ کے دن بنانا ہے تعویذ؟ جی جمعہ کے دن بنانا، اور یہ میں نے نہیں دی، یہ میرے شیخ طریقت امیر سنت نے عطا فرمائی. ماشاءاللہ. اس کی ہیں کچھ احتیاطیں وغیرہ؟ جی جب یہ آپ لکھیں تو یا اللہ کا جو ہاں ہے اس کا دائرہ یہ کھلا ہوا، اس میں جلالت لفظ اللہ کا جو ہاں ہے اس کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے. صحیح. اور اس کو 786 بار لکھ لی جمعہ والے دن.
اور اس کو تعویذ بنا کر پہن لی. جمعہ کی نماز سے پہلے بھی لکھ سکتے ہیں؟ جمعہ کی نماز سے پہلے، جمعہ کی نماز کے بعد کسی وقت بھی اس کو لکھ سکتے ہیں. مزید اسی طرح جو ہے وہ ہمارا محمد احمد بھائی نے استخارہ کروایا، شادی اچانک ٹوٹ جاتی ہے، وہ موضوع بھی شادی چل رہا ہے، تو استخارہ و استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کے ساتھ یہ پرابلمز ہیں، تو یہ وظیفہ لے لیجئے. جن کے اکثر یہ ہوتا ہے کہ شادی ٹوٹ گئی، رشتہ ٹوٹ گیا اور جو ہے وہ منگنی ہو گئی مگر معاملات جو ہے بہتر نہیں ہوئے، تو ان کے لیے ایک وظیفہ ہے والتین، سورہ والتین. فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے. یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ شادی کی تمام رکاوٹیں دور ہوں گی. یہ لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں کر سکتے ہیں یہ عمل نا. صحیح. مزید اسی طرح ہمارا استخارہ ہوا، ارشاد بھائی نے استخارہ کروایا، ہیپاٹائٹس کا مرض ہے جی، تو کیونکہ اب استخارے میں تو بیماری ہی ہے اور بیماری نے ڈائگنوز بھی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نظر بد یا عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے. ہیپاٹائٹس کا ایک خاص عمل اتارا جو ہے وہ باقاعدہ تعویذات اطاریہ کے بستوں پر ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ تعویذات اطاریہ کے بستے بھی رابطہ کیجئے اور ساتھ ساتھ پلیٹوں کا ایک خاص کورس ہے اس کو بھی کیجئے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ایک ہمارے بھائی نے استخارہ کروایا اپنی بچی کے لیے، 4 سے 5 ماہ سے بیمار ہے، اللہ اس کو شفا کلی عطا فرمائے، دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. استخارہ ہوا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ سورہ کوثر بچوں کو جو نظر ہو جائے تو انا آتینا کل کوثر ایک بار پڑھیے اور سیدھے گال پر دم کیجیے، پھر دوسری بار پڑھیے اور الٹے گال پر دم کیجیے، پھر پڑھیے اور پیشانی پر دم کیجیے. انشاءاللہ اس طرح نظر بد کا اثر جاتا رہے گا. تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے روحانی علاج بھی سماعت فرمائے اور استخاروں کے جوابات بھی سماعت فرما لیے ہوں گے. بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب. جی کال چلا دیجیے. اورنگی ٹاؤن کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کے سلسلے میں ایک سوال معلوم کرنا تھا کہ نکاح کرنے سے کیا تنگ دستی دور ہوتی ہے؟ اس کے دور کرنے کا کوئی عمل ہو تو کائنڈلی بتا دیجئے. نکاح کرنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، اس کا کوئی عمل انشاءاللہ عز و جل بھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. محمد بلال اطاری فیروز والا سے عرض کر رہا ہوں. میں نے روحانی علاج اپنی والدہ کے لیے معلوم کرنا ہے. میری والدہ کو تکلیف رہتی ہے میدے کی اور پسلیوں کی، اور اس کا استخارہ کروانا ہے. ان کا نام زہدہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام شریفہ بی بی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام موزن علی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کمزور جسم کو صحت مند و فربا کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، اور دوسرا یہ کہ جن کا قد نہ بڑھ رہا ہو ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ عز و جل بھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام ہے محمد جاوید. میری والدہ کا نام ہے غفورہ بی بی. تو میں نے نا مکان اپنا ہے، یہ گلی میری نا وہ تنگ ہے، پانی بھی نمکین ہے، وہاں پلاٹ میں نے لیا ہوا، تو وہاں پر بنا لوں میرے لیے اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے؟ یہ استخارہ کروا کے مجھے بتا دینا، مہربانی ہوگی. انشاءاللہ عز و جل بھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. جی استخارہ کروانا تھا. میرا بھائی نا رچہ نیا لے کے تو اس پہ کاروبار کرنا شروع کر چاہتا ہے. بھائی کا نام نکاس احمد، والدہ کا نام بصیرہ بی بی. انشاءاللہ عز و جل. اگلی کال چلا دیجیے. نام ہے جی طوبہ شوکت، والدہ کا نام ہے شمیم اختر، اور یہ میری چھوٹی ہمشیرہ ہے، اس کی شادی کا مسئلہ چل رہا ہے جی، ڈیلے ہے. شادی کا مسئلہ آ رہا ہے، ڈیلے ہوتے جا رہی ہے، یعنی رکاوٹیں اس میں آ رہی ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ایک مخصوص وظیفہ مدنی چینل کے ناظرین جلدی جلدی متوجہ ہو جائیں، بالخصوص ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین، وہ سرپرست کے جو اپنی بچیوں کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں. اس کا ایک مخصوص عمل بتائیں گے، اور وہ عمل ایسا ہے کہ اللہ کی رحمت سے اگر آپ نے کیا اور بچیوں کے والدین نے کیا، بچوں کے والدین نے کیا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت سے نیک صالح رشتے آنا شروع ہو جائیں گے. عمل کیا ہے؟ جلدی سے اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے. چند کالز لینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل وہ مخصوص وظیفہ ہم آپ کو آج بتائیں گے. اور ساتھ ساتھ اور بھی وظائف ہیں کہ شادی کے اسباب بن جائیں، جو رکاوٹیں آتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، پیچیدگیاں رشتوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل یہ سارے معاملات اللہ کی رحمت سے حل ہوتے چلے جائیں گے. اول تاخیر سلسلے میں آپ نے شامل لینا ہے. مخصوص وظائف بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. استخاروں کے حوالے سے بھی کالز نے استخارے فرما لیجئے.
روحانی علاج کے حوالے سے ایک کال آئی تھی، ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ معدے میں ان کے تکلیف رہتی ہے اور اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ دیکھیں اگر کسی کا معدہ خراب ہو یا اللہ نہ کرے معدے میں انفیکشن ہو چکا ہو، بعض اوقات تیزابیت بڑھ جاتی ہے، تو کھانے پینے میں اولاً احتیاط بھی کرنی ہے، اور احتیاط کرنے کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا حیو 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا معدہ درست ہو جائے گا۔ اور کوشش کیجئے کہ مسواک جیسی پیاری پیاری سنت پر عمل کرنے کی بھی نیت کریں، اس سنت پر عمل کریں، مسواک کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل معدہ آپ کا درست ہو جائے گا۔ قد بڑھانے کے حوالے سے روحانی علاج ہمارے ایک اسلامی بھائی نے معلوم کیا تھا کہ قد بڑھانے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کر لیں اس حوالے سے، اور وظیفہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا سمیع، اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے دوران بات چیت بالکل بھی نہیں کرنا، بغیر بات چیت کے اس عمل کو پورا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کا موضوع ہے اسلامی شادی، اور شادی کے حوالے سے اور نکاح کے حوالے سے بھی مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے کچھ سوالات آئے تھے کہ نکاح کرنے سے کیا روحانی طاقت ملتی ہے، ایمان کی حفاظت کا کس طرح یہ ذریعہ ہے، اور اسی طرح یہ ایک اور بھی قول آئی تھی کہ نکاح کرنے سے کیا تنگ دستی دور ہو جاتی ہے؟ دیکھیں پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ نکاح کرنے سے کیا ایمان کی حفاظت ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت سارے فوائد اس کے اندر موجود ہیں۔ جی اب دوسرا اسی سوال کا ایک انہوں نے ایک جز تھا، اس میں یہ تھا کہ کیا روحانی طاقت جو ہے بڑھنے کا ذریعہ بھی ہے؟ تو دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے یہ، نیک کام جو کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو گناہ کرتے ہیں نا، تو گناہ سے روحانیت کمزور ہوتی ہے، جسم بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھیے آپ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں گے، نیکیاں کریں گے، تو روحانیت میں اضافہ ہوگا ہی۔ صحیح۔ اور سنت یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہیں وہ، کہ انہوں نے نکاح فرمایا۔ نکاح کرنے سے ایمان کی حفاظت رہتی ہے، اس کے علاوہ انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، غیر محرم عورتوں کی طرف توجہ کرنے سے بچ جاتا ہے، اسی طرح دماغ اور ذہن و دماغ سے برے خیالات وہ اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح بہت، اب جو لائف اس کی شروع ہوگی تو اس میں جو اسے سہولیات ملنی ہیں، اور جو یوں سمجھ لیں کہ اس کے بعد جو گھر کے اندر جو ایک اچھا ماحول اس کو میسر ہوتا ہے، تو قلبی اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ یعنی شادی صرف اس چیز کا ہی نام نہیں ہے کہ میاں بیوی نے نکاح کر لیا، اس کے بعد پھر اولادیں ہیں، پھر ان کی تربیت ہے، یعنی یوں سمجھیے آپ کہ ثواب کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ پھر یہ صحیح، پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم غور کریں کہ جو نکاح نہیں کرتے وہ ان تمام بہت سارے معاملات کے اندر پریشان رہتے ہیں، برے خیالات کے حوالے سے، پھر اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو ہے ان کے جو معاملات ہوتے ہیں گھر کے اندر وہ بھی درست نہیں رہتے۔ آپ خود ہی کبھی موازنہ کر لیں اگر، کہ جو لوگ شادی نہیں کرتے اپنی لائف گزارتے ہیں، ان کی لائف بڑی کٹھن ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو شادی کرنی چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آج یہ ٹرینڈ چلا ہے، آج نوجوانوں میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایڈریس کروں گا خصوصاً، کہ والدین بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور بچے کہتے ہیں مجھے ابھی نہیں کرنی، نہیں مانتے بات وہ۔ جی، بعض سعادت مند ہوتے ہیں، جیسا والدین کہتے ہیں ویسا کرتے ہیں، جہاں رشتہ کرتے ہیں وہ لبیک کہتے ہیں، مگر بعض بچے ایسے ہوتے ہیں نہیں میں ابھی نہیں کروں گا، ابھی چھوٹے کی کرتے ہیں آپ۔ یہ کرنے سے اور پھر وہ اپنا وقت گزارنے کے بعد ایسا وقت آتا ہے کہ اس وقت پچھتاتے ہیں وہ کہ یار پہلے میں نے بات نہیں مانی تھی۔ تو یہ جو فیشن بن گیا ہے نا کہ نہیں یار میں نے ابھی نہیں کرنی، ابھی والدین کہہ رہے ابھی نہیں کرنی، ابھی ذرا میں نے یوں کرنا ہے، حالانکہ سارے اسباب موجود ہیں، کما بھی رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، اچھا بینک بیلنس بھی ہے، اس کے باوجود بھی وہ شادی نہیں کرتے، ڈیلے کرتے ہیں۔ ایسے اسلامی بھائیوں کو خصوصاً میں اور ان نوجوانوں کو عرض کروں گا کہ والدین کی بات مانیے، والدین جیسا چاہتے ہیں آپ کا اچھا ہی چاہتے ہیں والدین، جب وہ آپ کی شادی کرنا چاہیں انہی اوقات کے اندر آپ شادی کریں، انشاءاللہ اس سے برکت پیدا ہوگی، برکتیں ملیں گی۔ اچھا یہاں پر یہ ارشاد فرمائیے، جیسے آپ نے فرمایا کہ نکاح کرنے سے ایمانی اور روحانی طاقت میں ماشاءاللہ عز و جل اضافہ ہوتا ہے، زندگی سہل ہو جاتی ہے،
تو اب بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ شادی کے بعد سے لوگوں کی طرف سے جو مسائل آتے ہیں نا، ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد سے میری زندگی بہت ٹف ہو گئی ہے، بہت کٹھن ہو گئی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک تعداد اس طرح کے بھی ہے کہ آتے ہیں تعویذاتی عطاریہ کے بستوں پر، اس طرح کے مسائل بتاتے ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے نا، جب سے پتہ نہیں طبیعت میں کیا ہو گیا ہے کہ صبح اٹھا نہیں جاتا، میری جاب چلی گئی ہے، اچھا اسی طرح مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ اب قصوروار بعض اوقات لوگ اس کو ٹھہراتے ہیں کہ جب سے یہ آئی ہے، جب سے یہ شادی ہوئی ہے، میرے نقصان پہ نقصان ہوئے جا رہے ہیں، حادثات ہوتے جا رہے ہیں، نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب آپ فرما رہے ہیں کہ برکتیں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے کیسے ان لوگوں کا ہم ذہن دیکھیں یہ عمل تو بہت برکت والا ہے، اور جو عمل برکت والا ہوگا اس میں بے برکتی کیسے ہوگی؟ صحیح۔ وہ جو دوسرا سوال آپ نے کیا تھا اس کے اندر بھی اس کا جواب موجود ہے، اور وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہاں آپ یہ غور کریں کہ بعض اوقات بہانے جو ہوتے ہیں نا، سستی کے اندر ہم جو ہیں وہ اب جاب پہ جانے کا دل نہیں چاہ رہا، جی اچھا کام کرنے کا جی نہیں چاہ رہا، کام سے جی چرا رہے ہیں، اور پھر جا کر کہتے ہیں کہ بس وہ ایسا لگتا ہے مجھ پہ کچھ بندش ہو گئی ہے، میرے پہ کچھ عملیات ہو گئے ہیں۔ تو یوں بہت ساری چیزوں کے اندر ہم اپنی سستی کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں، بہانے بنا کر جو ہے وہ اپنی سستی کو ڈھانپتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو آئی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لائی ہے۔ ویسے تو جو جان اس دنیا میں آئی ہے اللہ نے اس کا رزق کا ذمہ جی صحیح فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے اس کا رزق کا ذمہ۔ اب جو ہے اب غور کریں کہ اللہ سب کو عطا فرماتا ہے، جانوروں کو دے رہا ہے، ننھے جو ہے حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے جو ہیں انہیں غذا مل جاتی ہے، تو انسان کو کیوں نہیں ملے گی؟ مگر جب آپ محنت سے جی چرائیں گے، آپ کام نہیں کریں گے، اور پھر آپ مورد الزام اپنی شریک حیات کو ٹھہرائیں گے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ حالانکہ یہ برکت والا کام ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آج میں نے آیت پڑھی، میں ناظرین کو بھی عرض کروں گا، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جو نکاح کریں گے تو یہ تو برکت والا کام ہے، اس سے انشاءاللہ الرحمن اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ یہاں غنا سے مراد قناعت بھی ہے، اور غنا سے مراد شوہر اور بیوی کے دونوں کے رزقوں کا جمع ہونا بھی ہے۔ بیوی بھی اپنا رزق لے کر آئی ہے، اس کا بھی رزق ہے، یہ جب دونوں ملیں گے اس میں برکت پیدا ہوگی۔ تو وہ جو آئی ہے اپنا رزق ساتھ لے کر آئی ہے، اس کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، بلکہ نکاح کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو برکتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں ملتا ہے، فرمایا تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ اچھا ہاں، حدیث پاک میں فرمایا، اس طرح فرمایا عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس مال لائیں گی۔ کیا بات، سبحان اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے جو ان کا رزق مقدر ہے نا ان کے، وہ تمہارے پاس آئے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا ہے تم اس کی اطاعت کرو، اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ کیا، اللہ تعالیٰ وہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جو بندے نکاح کرتے ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کرتا ہے۔ فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا نا کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو نکاح کے بغیر غنی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی اگر یوں کہہ سکتے ہیں، کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں کیا کہ آپ جیسے کسی کوئی بے روزگار ہے، اسے جاب ہی نہیں مل پا رہی اور اچھی جگہ ملازمت نہیں مل پا رہی، بھائی تم نکاح کر لو، شادی کر لو، کام وام سب سیٹ ہو جائے گا تمہارا اور برکتیں بھی رہیں گے۔ کوئی اگر اس طرح کا اپنا ذہن بنائے اور ظاہری معاملات کو پیش نظر نہ رکھیں تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ جی، تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شادی یہ برکت والا کام ہے، اور دیکھیں اگر وہ شادی نہیں بھی کر رہا تو اپنے روزگار کے لیے تو کوشش تو کرے گا نا۔ صحیح۔ اور جب وہ نکاح کرے گا تو اس کے بعد بھی کوشش کرے گا۔ اب جو ہے وہ بھی اپنا رزق لے کر آئے گی، یہ خود بھی کوشش کرے گا۔ یہاں مالداری کا بھی جو فرمایا گیا، مالداری کا بھی ذکر ہوا اس کے اندر۔ اب اس سے مراد کو یہ نہ سمجھیں مالدار، دیکھیں عورت سے شادی کی، رزق آیا، اب مالدار عورت کو تلاش کریں جناب کہ مالدار ملے گی تو میں شادی کروں گا، اچھا، یا اس کے مال پر ہی نگاہ ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں دیکھیں کہ رشتے کے اندر اس طرح کی اگر مال کی وجہ سے اگر وہ نکاح کر رہا ہے تو اس میں وہ برکت نہیں ملے گی۔ حسن کی وجہ سے نکاح کر رہا ہے
وہ برکت نہیں ملے گی. اگر دینداری کی وجہ سے اگر وہ کر رہا ہے نا تو اس کو برکت بھی ملے گی, اس کے دیگر معاملات بھی حل ہوں گے. صحیح. بہرحال نکاح کرنے میں فوائد ہی ہیں, دنیا کے بھی انشاءاللہ الرحمن اور اخروی بھی اس کو فائدے حاصل. ماشاءاللہ, تو بہت شاندار ماشاءاللہ مدنی پھول ارشاد فرمایا. اور میں امید کرتا ہوں یقیناً مدنی چینل کے ناظرین, بہت سارے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور بہت سارے ایسے سرپرست کہ جو اس معاملے کی وجہ سے پریشان ہیں, کس طرح ہم شادی بیاہ کے معاملات کو حل کریں, ان کے مسائل کیسے حل کریں, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل بھی چکے ہوں گے. استخاروں کے جوابات بھی باقی ہیں, استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرما دیجیے. جاوید بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ ان کے مکان بنانا کیسا ہے, تو جاوید بھائی استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے, آپ مکان بنانا شروع کریں, اللہ آسانی کرے گا. اسی طرح ایک بھائی نے استخارہ کروایا کہ ان کے بھائی رکشہ چلانا چاہتے ہیں, تو رکشہ لینا ان کے حق میں بہتر آ رہا ہے. البتہ یہ دونوں بھائی جو نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو یا نافع 20 مرتبہ پڑھ کر اس کام کو شروع کیجئے, انشاءاللہ برکت ملے گی. اسی طرح اسلامی بھائی نے استخارہ کروایا اپنی بہن کے حوالے سے, طوبہ بنت شمیم. شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, پریشانی آ رہی ہے, استخارہ کیا, استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے, اللہ اس سے محفوظ فرمائے. اور اس کے لیے ایک علاج ہے, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, بعد نماز فجر 312 بار اس کو پڑھیے, انشاءاللہ نیک رشتے ملنے کے لیے دعا کریں, پھر انشاءاللہ جلد ہی شادی اور خاوند بھی نیک ملے گا. نظر بد کے حوالے سے جو فرمایا آپ نے کہ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے, تو یہ خاص رشتوں پر نظر ہے یا ان پر نظر ہے, خود ان کے اوپر خود نظر ہے؟ اچھا, کیا رشتوں پر بھی نظر لگ جاتی ہے؟ رشتوں پر بھی نظر لگ جاتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ ابھی جیسے باپو نے فرمایا نا کہ شادی کے حوالے سے کہ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں, تو یہ سارے معاملات ایک طرح سے اگر دیکھا جو خرچہ کرتے ہیں نا, وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ میں خرچہ کر کے نظر بد کو دعوت تو نہیں دیتا, میں بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو شو کر کے نظر بد کو دعوت تو نہیں دیتا, بلکہ فرمان ہے نا کہ اپنی نعمتوں میں وسعت کے لیے اس کے چرچے سے بچو. اچھا, اب وہ چرچا جب کر دیتے ہیں کہ وہ فلاں اتنا یہ کھانا بھی ہو رہا ہے, یہ کھانا بھی ہو رہا ہے, ایسا اچھا ڈیکوریٹ ہو رہا ہے, اور پھر شادی کے بعد کیا سوال کرتے, جیسے بھی آپ نے سوال کیا کہ شادی کے بعد یہ کہ میں جب سے شادی ہوئی ہے نا تب سے جو ہے نا میری نوکری چھوٹ گئی ہے, میری جاب چھوٹ گئی ہے. صحیح. تو ایسا تو نہیں کہ آپ نے اتنا زیادہ اظہار کر کے اپنے اوپر نظر بد کو طاری کروا لیا اور پھر یہ معاملات آپ کے خراب ہوئے ہیں. یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. بالکل. تو مدنی چینل کے ناظرین اپنے آپ کو چھپائیں, اللہ کا شکر ادا کریں اور اعتدال, میانہ روی اس کو ہم اختیار کریں, انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گے. مزید استخاروں کے جوابات یہ ہو گئے, استخارے تو پورے ہو گئے, اور میسیجز بھی ہیں. جی اچھا, اس میں ایک اور تھا نا کہ میاں بیوی یعنی شادی کے بعد کے بھی جو معاملات جو ہے نا, اس میں بسا اوقات یہ ہمارے پاس تعویذات کے تاریہ کے بستے پر لوگ آتے ہیں کہ وہ شادی ہو گئی اور شادی کے بعد سے نا ٹینشن ہے, اب کیا کریں. تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا علاج ہے, اور ایسا پیارا علاج ہے کہ یہ یعنی کیونکہ شادی تو ہو گئی, اب جیسا بھی ہم نے سنا شادی کے فضائل, یہ فضیلتیں, یہ برکتیں, اب وہ جو ٹینشن میں ہے نا وہ شاید سن رہا ہوگا, دیکھ رہا ہوگا اور سوچ رہا ہوگا میں نے تو جب سے شادی کی ہے جب سے میں ٹینشن میں ہوں, جب سے میری محترمہ مانتی نہیں ہے. جی آئیے اس کا وظیفہ سن لیتے ہیں. اچھا, ہاں کیا بات ہے. کہ اگر شوہر سے, کیونکہ یہ ہوتا ہے نا ٹینشن ہوتی ہے تو محبتیں کم ہوتی ہیں, تو اگر شوہر سے بیوی یعنی میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا کرنے کا ایک بہترین اور جی. اچھا, اب یہ جو میرے پیر صاحب نے جو لکھا ہے نا, اس کو اگر توجہ سے سن لینا تو انشاءاللہ رحمان اس کے مطابق عمل ہو جائے, عمل کیا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا جلدی سے. جی, اگر شوہر سے بیوی کم محبت کرتی ہو تو شوہر روزانہ بعد نماز عصر با وضو منہ میں مصری کی ڈلی رکھ کر یا ودود 101 بار پڑھے, اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنی بیوی کا تصور باندھ کر اس کے سینے پر دم کر دے. اچھا, تصور میں سامنے نہیں. اچھا, آگے وہ جملے آ رہے ہیں جو احتیاطی جملے ہیں. اچھا, دم کرے, اور اگر شوہر محبت کم کرتا ہو تو بیوی یہی عمل کرے. انشاءاللہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں یہ عمل صرف میاں بیوی کی محبت کے لیے اور چپکے سے کرنا ہے, نہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بتائیں, نہ کسی اور کو پتا چلے کہ غلط فہمی کے سبب نقصان ہو سکتا ہے. یہ بہت احتیاط کے ساتھ یہ عمل کر لیا جائے. عصر اور مغرب کے درمیان یہ وظیفہ پڑھنا ہے. بالفرض اگر کوئی کسی کی ایسی مجبوری ہے, ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے یا کاروبار میں ہوتے ہیں, دیگر مصروفیات ہوتی ہیں, عصر اور مغرب کے درمیان نہیں کر سکے, اس کے علاوہ کسی اور وقت کیا جا سکتا ہے؟ اس میں وقت کی جو قید ہے, وقت کی قید ہے, اپنانا ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا. دیکھیں ان روحانی علاج اور وظائف کے ساتھ ساتھ جو آپ کو محبتیں پیدا کرنے کے وظائف بتائے گئے, ساتھ ساتھ پیار, محبت, شفقت, نرمی, عفو درگزر, قوت برداشت, غصے پر قابو پانا, عفو درگزر کے ساتھ صبر و تحمل, ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنا ہے نا.
ऐसा ना हो कि हम वजीफे पर अमल करें और घर जाके उधम धाड़ लड़ाई झगड़े और ये भी सिलसिला जारी रहे, तो यूं तो फिर कैसे फवाइद हासिल होंगे। खाने में नमक तेज हो गया, खाने में नमक तेज हो गया तो उस पर गर्म हो गए। तो बहरहाल ज़ाहिरी मामलात को भी पेश नज़र रखें। आइए बढ़ते हैं मदनी चैनल के नाजरीन, मजीद आपकी कॉल्स की जानिब कॉल चलाइएगा। जी, मेरा नाम राजा फयाज है और मेरी वालदा का नाम है सादिया बानो। जी 3-4 माह से ना काफी मैं बीमार हूँ, लेकिन ये है कि टेस्ट भी कराए हैं सारे, उसमें काफी दम भी कराया है, इस्तिखारा भी कराया, तो कोई समझ नहीं आ रही, ठीक नहीं हो रहा मैं। तो इसमें बताएं, इस्तिखारा करें, कोई बीमारी है या कोई आसेब है, नजर बद है, तो ये मतलब कि उसमें पता नहीं चल रहा। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए, हिम्मत रखें, सब इंशाअल्लाह बेहतर होगा। भी आपका इस्तिखारा करवाते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। फुजैल अतारी सियालकोट से ये सवाल अर्ज कर रहा हूँ कि रूहानी इलाज सिलसिले में मेरा सवाल अर्ज है कि कोई ऐसा अमल बताएं कि हमारे बच्चों को मालदार अच्छे रिश्ते नसीब हो जाएं। बराए मेहरबानी इसका कोई रूहानी इलाज अता फरमा दें। मालदार रिश्ते चाहिए, अभी तो अब बताया गया कि भाई दीनदारी को फोकियत देनी है, तो चलें बहरहाल इस हवाले से भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी फूल लेंगे कि बच्चों को मालदार रिश्ते अच्छे मालो दौलत वाले मिल जाएं। क्या करना है, क्या एहतियाती करनी है, नियत उसमें क्या होनी चाहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शामिल लेना है आपने सिलसिले में। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। अगली कॉल चलाइएगा। भाईजान, मेरी सिस्टर एक रहती है शादी करने वाली, उसकी रिश्ता नहीं आ रहा, उसके लिए कोई वजीफा बताएं। रिश्ते में रुकावटें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये भी इंशाअल्लाह मालूम करेंगे, जिनकी बहनों के रिश्ते नहीं मिल पा रहे, रुकावटें आ रही हैं, इस हवाले से भी इंशाअल्लाह रूहानी इलाज मालूम करते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है, वालदा का नाम शरीफा बीबी है। मैंने इस्तिखारा करवाना है, बाहर 2 जगह पे पैसे दिए थे, वो भी नहीं मिल रहे और काम भी नहीं बन रहा वीजे के लिए, तो आप इस्तिखारा कर दें मेरे लिए कि क्या बेहतर है। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन आमीन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अगली कॉल चला दीजिए। वालदा का इस्तिखारा करवाना था, साथ गुर्दे में पथरी भी है और मेरी मामा का नाम सलमा और उनकी वालदा का नाम मीता बीबी। अल्लाह पाक आपकी वालदा को शिफा अता फरमाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करवाते हैं। अगली कॉल चलाइएगा। सामी भाई, ये मेरी ना बहन की गले में ना गिल्टी सी है, तो उनकी वालदा का नाम है नसीम और जिसके गिल्टी है उसका नाम है आमना। तो ये इस्तिखारा करके बताएं, अगर ये यूं ही खत्म हो जाएगी या ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या इसका कोई हल है? यानी ऑपरेशन कराना कैसा रहेगा? ऑपरेशन करवाना कैसा रहेगा, इसके लिए मेरा आपको एक मदनी मशवरा है कि आप 2-4 डॉक्टरों से मशवरा कर लें और अक्सरियत की राय पर अमल कर लें। अगर अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो उनकी राय पर अमल कर लें, और अगर अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं कि बग़ैर ऑपरेशन के ही सही हो जाएगी तो उनकी राय पर अमल कर लें। बाकी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसका एक मखसूस वजीफ़ा हम आपको बताएंगे, और इतना बेहतरीन रूहानी इलाज है। ताबीदाती अत्तारिया के बस्ते पर एक इस्लामी भाई आए और उन्होंने बताया कि गले में उनकी वालदा की गिल्टियाँ थी, गुठलियाँ हो गई थी। अच्छा, डॉक्टरों ने बताया कि ये कैंसर की अलामात लग रही हैं, तो उन्होंने ताबीदाती अत्तारिया के बस्ते से इलाज कराना शुरू किया। चंद दिन ताबीदात इस्तेमाल किए थे, उन्होंने आकर बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मैंने दोबारा टेस्ट करवाए, रिपोर्ट्स आई उनकी, अल्लाह की रहमत से वो कैंसर की अलामत तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और थोड़ी बहुत जो गिल्टियाँ वगैरह थी, गुठलियाँ हो गई थी, गांठें हो गई थी, अल्लाह की रहमत से काट के अमल की बरकत से और ताबीदाती अत्तारिया के बस्तों पर वो प्लेटों वाला जो मखसूस अमल होता है 40 दिन का होता है, ये सुबह नहर वो खाली पेट पर पीनी होती हैं। अल्लाह की रहमत से मदनी चैनल के नाज़रीन 40 दिन का अमल मुकम्मल होने से पहले उनकी गुठलियाँ सारी गले की ख़त्म हो गई। वाह, एतिकाद की मजबूती शर्त है, यकीन कामिल होना ज़रूरी है। बाकी घबराइए नहीं आप, अल्लाह पाक शिफा देने वाला है। बाद का डॉक्टर बता देते हैं कि इसका इलाज नहीं है या आजमाइश का मामला है। अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की रहमत पर कामिल भरोसा रखें, एतिकाद मजबूत रखें कि ये जो मैं अमल कर रहा हूँ ना, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा ही होगा। और साथ साथ ताबीदाती अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिएगा, अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह, घबराना नहीं है। अगली कॉल चलाइएगा। मेरे भाई का नाम रिजवान है और उनके रिश्ते में बहुत मसला आ रहा है, उनका रिश्ता नहीं लग रहा। मेरी अम्मी का नाम शाइना खातून है। आप बनाए मेहरबानी इस्तिखारा करें, बता दें। रिश्ते में रुकावट है, अल्लाह पाक आसानी फरमाए, कोशिश जारी रखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी आपको बताते हैं। अगली कॉल चलाइए। मोहम्मद अवैस नजमन नसा वालदा का नाम। जी जी। ये मसला जो ना रिश्ते का मसला है, रिश्ते जो है कराना है, वो आते हैं फिर जो है ना वो टूट जाता है या बनती नहीं है, बात नहीं बनती।
رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بات نہیں بنتی، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو اس کا بہترین روحانی علاج بیان کرنے والے ہیں۔ آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین جلدی سے ڈائری اور قلم پلیز یہ ساتھ رکھیں، آپ نے عمل کیا نا انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ اگلی قول چلائیے گا۔ میرا 2 ماہ کا بیٹا ہے جو 2 دن سے بہت زیادہ جو ہے نا رو رہا ہے، اس کے لیے کچھ علاج تجویز کر دیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی قول چلائیے گا۔ میں رحیم بخش بول رہا ہوں لیا پاکستان سے۔ میرے بیٹے نوید اقبال کو بے روزگاری کا سامنا ہے، اس میں ایک تو جگہ پر ملازمت کے لیے درخواست دی ہوئی ہے اور ساتھ کوئی اپنا چھوٹا سا کاروبار کرنے کا ارادہ بنا رہے ہیں۔ استخارہ کر کے ہمیں یہ بتائیں کہ آیا کاروبار کرنا ٹھیک رہے گا یا ملازمت ٹھیک رہے گی۔ نوید اقبال اور اس کی والدہ کا نام ہے مراد مائی۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی آپ کا کرواتے ہیں۔ نوید اقبال نام آپ نے بتایا نا بچے کا، انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلائیے گا۔ میرا نام محمد ذاکر ہے، والدہ کا نام شوکت خانم ہے، اور میں ایک کاروبار کرتا ہوں پلاسٹک انجیکشن مولڈنگ کا۔ تو وہ جو ہے 5-6 سال سے پریشانی زیادہ ہے، کام چلتا ہے بند ہو جاتا ہے۔ میں اس سے استخارہ کرا رہا ہوں، کیا کیا جائے؟ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، پھر آپ کو وظائف بھی بتائیں گے، اس کا حل بھی دیں گے۔ استخاروں کے حوالے سے کافی ساری قولز بھی ہیں، استخارے فرما لیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں اور میسیجز بھی ہیں، کافی سارے میسیجز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ کچھ میسیجز آپ کے ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ سعدیہ کوثر، والدہ کا نام سلمہ بی بی ہے۔ میرے رشتے کا مسئلہ ہے، رکاوٹیں آتی ہیں اور کوئی بات نہیں ہوتی، اس کا تو مخصوص وظیفہ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا سید ابراہیم اتاری سے انشاءاللہ عز و جل ہم معلوم کریں گے۔ جلدی سے ڈائری اور قلم ساتھ رکھیے گا۔ یہ میرا نام علی رضا ہے، میری والدہ کو گردے کا اکثر درد رہتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتاتے ہیں۔ تو دیکھیں جن کے گردے اللہ نہ کرے خراب ہو چکے ہوں، گردے میں تکلیف رہتی ہو، گردے میں اللہ نہ کرے کسی کے پتھری ہو یا ڈائلسس وغیرہ ہوتی ہو، تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑا پیارا اس کا ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے اپنے رسالے بیمار عابد میں۔ جب بھی آپ پانی پیئے نا، اب جیسے میرے سامنے یہ پیالہ ہے مٹی کا نا، پانی پینا ہے ہم نے، تو سنت کے مطابق پانی پینا ہے 3 سانس میں پانی پینا ہے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ تو یہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ 7 مرتبہ سورہ علم نشرح یہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر اس پانی پر دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی گردے کا مریض پیے۔ انشاءاللہ عز و جل گردے کی تکلیف جاتی رہے گی، گردے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ نہ کرے اگر گردے میں پتھری بھی ہوئی نا، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ریزہ ہو کر نکل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے۔ گردے پر باندھنے کے کچھ مخصوص تعویذ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، موضوع ہے آج کا اسلامی شادی، اور شادی کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے کافی سارے سوالات بھی آپ کے آئے ہیں، اور مدنی پھول بھی الحمدللہ عز و جل سننے کو مل رہے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ نکاح کرنے سے، شادی کرنے سے تنگ دستیاں دور ہوتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، دنیاوی اخروی الحمدللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ کافی ساری باپو کالز بھی آئی ہیں رشتوں کے حوالے سے، اور والدین اکثر پریشان بھی رہتے ہیں۔ اچھا، کوشش بھی جاری رہتی ہے، رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے حوالے سے، اور ہر والدین کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ مل جائے، کوشش کرتے ہیں۔ اب کہیں پر لڑکے والوں کی طرف سے رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو کہیں لڑکی والوں کی طرف سے رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں ہوتی۔ اب خواہش ہے کہ اچھے رشتے مل جائیں، کوئی ایسا مخصوص عمل بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں کہ یہ ذمہ داری احسن انداز میں پوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ضرور بتائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ دیکھیں ہماری بعض اوقات ہم جب وظائف بتاتے ہیں نا اسلامی بھائیوں کو، جن کو بھی بیان کیے جاتے ہیں وظائف، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب پڑھنے کو کچھ دیا جاتا ہے نا، تو خواہش یہ ہوتی ہے بس کو لکھ کے دے دیا جائے، لکھ کے مل جائے ہمیں۔ تو دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کوشش کرنا ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک مقولہ عرض کیا تھا، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ بہت بہترین وظیفہ ہے،
بہت اچھی بات کہی آپ نے، حسن اعتقاد ہوگا جی تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی مراد پوری ہوگی، اور اللہ کے ذکر میں برکتیں ہیں، قرآن کی آیتوں میں برکتیں ہیں، جو یہ آپ وظائف بیان کرتے ہیں، کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی، یا جو آپ وظائف بیان کرتے ہیں، اگر اعتقاد کے ساتھ جو جس پر دم کیا جا رہا ہے نا اس کو بھی اعتقاد ہو کہ بھائی مجھ پر دم جو آپ کر رہے ہیں نا انشاءاللہ اللہ کے نام کی برکت سے شفا من جانب اللہ ہے، بے شک، اور اللہ ہی کا نام پڑھ کر دم کیا جا رہا ہے، اور اگر دونوں طرف سے معاملات ہوں گے نا، کرنے والا بھی، دم کرنے والا، وظیفہ پڑھنے والا، جو انشاءاللہ الرحمن اچھے اعتقاد کے ساتھ اگر وہ عمل کرے گا ضرور برکت ملے گی، اور اگر تذبذب ہوگا تو پھر جو ہے شاید مراد پوری نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، بچوں یا بچیوں کے حوالے سے، وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 40 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، بلا ناغہ کرنا ہے، 40 دن نماز فجر کے بعد آپ نے سورہ 3 پڑھنی ہے، والتین والزیتون، یہ پوری سورت پڑھنی ہے، مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں آپ قرآن پاک سے دیکھ کر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، روزانہ 60 مرتبہ آپ نے 60 ٹائمز سورہ والتین 40 دن تک فجر کی نماز کے بعد، اور ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پوری سورت پڑھنی ہے، والتین والزیتون، یہ پوری سورت پڑھیں گے آپ انشاءاللہ الرحمن، 40 دن کے بعد آپ کی مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ 40 دن سے پہلے بھی پوری ہو سکتی ہے؟ اگر بالفرض پوری ہو گئی 40 دن سے پہلے تو کیا پھر عمل پورا کیا جائے 40 دن تک؟ عمل دیکھیں آپ نے پورا کرنا ہے اس کو۔ مجھے بات یاد آ گئی، ایک بزرگ نے کسی کو امام اعظم کے متعلق ہی، کہ کسی نے کہا کہ میرا کوئی چیز میری جو ہے وہ کھو گئی ہے، یا میں نے خزانہ کہیں رکھا تھا، کوئی چیز چھپائی تھی، مجھے پتہ نہیں ہے کہاں ہے وہ۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو۔ اس نے جیسے ہی نماز شروع کی تو نماز میں اس کو یاد آ گئی وہ چیز۔ اب یہ کہ ایسا نہ آپ نماز ہی توڑ دیں، اب نماز جو آپ نے عمل کرنا ہے، جتنی مرتبہ پڑھنے کو کہا گیا وہ آپ پورا کریں، اطمینان سے نماز پوری ختم کریں، پھر آپ کی انشاءاللہ مطلوبہ چیز بھی آپ کو مل جائے گی۔ آپ اپنا وظیفہ بھی پورا کریں، اور یہ ہوتا بھی ہے جب آدمی کو، کسی بھی شخص کو جب اس کی مطلوبہ چیز مل جاتی ہے اس وقت تو بڑی ہی پریشانی اور بہت دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب چیز مل جاتی ہے نا، بچہ کسی کا کھو گیا، بچہ مل گیا نا، شکر ادا کرنا ہی بھول گئے، صحیح فرمائے، جو نیتیں کی تھی وہ بھول گئے۔ میں ایک واقعہ اس میں آپ کو عرض کرتا ہوں، تفنن کے لیے بھی ہے، کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی درخت پر چڑھ گیا، صحیح، اچھا اب وہ ذرا ہیوی تھا، وزن میں صحت مند زیادہ تھا، اب جب وہ شوق سے چڑھ تو گئے جناب اوپر، جب نیچے نگاہ پڑی نا تو کہا ارے تو میں اب تو نہیں اتر سکتا اس وزن کے ساتھ، اب تو میری لاش ہی نیچے پہنچے گی۔ اب اس نے نیتیں کرنا شروع کر دی، منتیں مارنا شروع کر دی کہ میں اللہ کی راہ میں اونٹ ذبح کروں گا، نیچے خیر عافیت سے آ گیا تو اب تھوڑا ہمت کر کے نیچے آیا، آپ دیکھیں نیت تبدیل ہو رہی ہے، اچھا صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے، یوں کرتے کرتے بکرے پر آیا، پھر مرغی پر آیا، پھر انڈے پر آ گیا۔ اچھا یوں ہوتا ہے کہ جب نعمت مل جاتی ہے نا تو پھر ہم جو ہے اس نعمتوں کی پھر ہم قدر بھی نہیں کرتے، شکر ادا کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ تنگی میں، پریشانی میں اپنی رب کو یاد کریں گے نا تب بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صحیح فرمایا۔ بات تو یہ جب آپ خوشی میں ہوں، آپ کے مسائل حل ہو رہے ہوں، آپ سکون میں ہوں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی کے وقت میں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا 40 دن والا ماشاءاللہ جو آپ نے یہ عمل ارشاد فرمایا کہ 40 دن کرنا ہے، تو جسے شادی کرنی ہے وہ خود یہ عمل کرے؟ جی ہاں، اچھا جس سے شادی کرنی ہے وہ 40 مرتبہ پڑھے، اگر کوئی لڑکا ہے تو لڑکا یہ عمل کرے، لڑکی ہے تو لڑکی یہ عمل کرے، اس کی جانب سے اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی اس کی طرف سے پڑھ سکتا ہے، صحیح، مگر 40 دن مکمل کرنے ہیں اور 60 مرتبہ پڑھنا ہے، 60 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بڑا پیارا ہی روحانی علاج یہ سماعت فرما لیا ہوگا، تو اس پر عمل کریں اور یقین کامل کے ساتھ عمل کریں۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے نا، تو یہ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ ہے جس کا نام ہے مینڈک سوار بچھو، تو اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، تو آپ اس میں سے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کافی ساری کالز تھیں، استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرمائے، مدنی چینل کے ناظرین بھی جوابات کے منتظر ہوں گے کہ جلدی سے ہمیں جواب ملے استخارے کا کیا معاملات ہیں۔ جی ارشاد فرمائے۔ راجہ فیاض بھائی نے استخارہ کروایا، بیماری ہے، ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے تھے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ استخارے میں راجہ بھائی
बीमारी का इशारा आ रहा है, आप लगकर इलाज भी करवाइए और साथ साथ या मुहैमिनु 29 बार पढ़कर दम कर लिया करें, इंशाअल्लाह रहमान शिफा मिलेगी। इसी तरह हमारे एक इस्नाई भाई ने इस्तिखारा करवाया वालदा के लिए कि गुर्दे में पत्थरी है, तो अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। और इस्तिखारे में बीमारी ही का इशारा है, कोई जिन्नात अमलियात का इशारा नहीं आ रहा। तो अलबत्ता एक काम ये कीजिए कि ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु 46 टाइम इसको सादा कागज़ पर लिख लीजिए और लिख कर इसको पानी में डाल के इसको पी लीजिए। अच्छा, लिखना किस चीज़ से है ये? हाँ, ये जो है या तो ज़ाफ़रान से लिख लीजिए। अच्छा, ज़ाफ़रान तो खुश्क होती है। खुश्क होती है, इसके लिए ज़ाफ़रान की इंक मिल जाती है और इसको बना भी सकते हैं खुद, थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल करके इसमें थोड़ी सी गोंद मिलाकर। सही। वो जब ये काम करना जब कोई चाहता है ना तो फिर कोई ना कोई असबाब निकल ही आते हैं, इंशाल्लाह सब बन ही जाएगा। सही। ला इलाहा इल्लल्लाह ये 46 बार लिख कर जो है इसको कागज़ पर लिख कर पिलाइए इनको ना। सही। अच्छा, ये अमल जो है ताहुसूल शिफा जारी रखिए रोज़ाना। सही। इसी तरह और इस्तिखारा हुआ रहीम बख्श भाई कह रहे थे कि मुलाजमत करें या कारोबार करें। इनके भाई नवेद भाई वो करना चाह रहे थे, तो इनके हक में मुलाजमत का बेहतर आ रहा है कि मुलाजमत कीजिए। इसी तरह जाकिर साहब ने इस्तिखारा करवाया, 5-6 साल से काम नहीं चल रहा, तो इस्तिखारा व इस्तिखारे में बंदिश का इशारा आ रहा है, तो बंदिश को ख़त्म करने का एक ख़ास अमल होता है, वो तावीज़ तारीख़ के बस्ते से हासिल कीजिए और साथ साथ एक तावीज़ बनाकर अपने घर में लटका लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 35 बार 35 टाइम लिख कर इसको लटका लीजिए। अगर दुकान वगैरह में लटकाएं तो इंशाल्लाह खूब कारोबार चलेगा, मकान में लटका लें तो इंशाल्लाह रहमान शैतान के शर से भी महफूज रहेंगे और खूब खैर व बरकत होगी इंशाल्लाह। इसी तरह कई इस टाइम में वो रिश्तों के हवाले से वही जो अभी चल रहा है मौजू ना हमारा कि रिश्तों में रुकावटें हैं, तो ये जैसे अभी हमने सूरह वक्त 3 वाला भी वजीफा सुना अमल करना है, तो ये जिनके शादी में रुकावटें हैं ना, ये भी एक जो है ना तावीज़ भी बना लें। अच्छा जी जी, आज माशाअल्लाह तावीज़ बनाना सिखा रहे हैं आप जी। जिनकी शादी में रुकावटें, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम 143 टाइम 143 बार लिख कर तावीज़ बनाकर कुंवारा अपने बाजू में बांधे या गले में पहन ले, इंशाल्लाह उसकी जल्द शादी होगी और घर भी अच्छा चलेगा। घर भी अच्छा चलेगा माशाअल्लाह सवजल। तो यकीनन मदनी चैनल के नाज़रीन रूहानी इलाज भी आपने समाअत फरमाए और कंवारों के लिए भी काफ़ी सारे रूहानी इलाज बयान किए गए। शादीशुदा के लिए भी कोई ऐसा अमल है कि शादीशुदा उस पर अमल करे तो उसकी भी बीमारियां दूर हो जाएं, तो किस अंदाज से अमल करना है, क्या अमल है, इस हवाले से भी इंशाअल्लाह सवजल रूहानी इलाज आप मालूम करेंगे, ख़ास शादीशुदा लोगों के लिए और बिलखुसूस उन लोगों के लिए कि जिन्होंने मेहर की अदायगी नहीं की। तो इसका भी मदनी चैनल के नाज़रीन आज ख़ास वजीफ़ा आपको बताने वाले हैं, सिलसिले में आपने शामिल रहना है। अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह सवजल ऐसे आपको बरकतें मिलेंगे ना, और हो सकता है आपके लिए एक नया ये रूहानी इलाज हो। रूहानी इलाज क्या है, चंद कॉल्स लेने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बताएंगे। जल्दी से अपने साथ डायरी और कलम ये रखिएगा। अगली कॉल चला दीजिए। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है, मेरी वालदा का नाम ज़किया बीवी है। मैंने पहली शादी की थी, वो घर मेरा आबाद नहीं हुआ, और दूसरी की है वो भी आबाद नहीं हो रहा। इसके बारे में मेरा इस्तिखारा करके बताना, और कोई कारोबार भी मेरा सही नमूने से नहीं चलता। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, खैर का मामला फरमाए और ज़ाहिरी मामलात को भी देखें कि क्या वजह है, क्यों पहली शादी में मसाइल आए, दूसरी शादी में क्यों मसाइल आए। अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए। आपका इस्तिखारा करवाते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल घर अमन व सुकून का गहवारा बन जाए, खुशहाली आ जाए, ज़िंदगी खुशगवार हो जाए। इसके इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ वज़ाइफ पढ़ने के लिए आपको बताएंगे। अगली कॉल चला दीजिएगा। मैं तनख्वाह लेता हूँ ना, उसमें बरकत भी नहीं होती और दिन पर दिन कर्जा मेरे को चढ़ता जा रहा है। ऐसा वजीफा दें कि मेरा कर्जा भी उतर जाए और मेरे पैसों में जो तनख्वाह मुझे मिलती है उसमें बरकत हो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसका अमल बताते हैं। तनख्वाह में बरकत का जो आमदनी आती है, सैलरी आती है, तो इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अमल आपको अभी बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। उनका नाम है शाहिदा खालिद और उनकी वालदा का नाम है नियाज बेटी। मसला ये है कि सर उनकी टांगे इतनी ज्यादा दर्द करती हैं, वो जमीन पे भी नहीं लगती, और दूसरा है कि रात भर नींद नहीं आती, जागती रहती हैं। नींद भी नहीं आती। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान जफर है, मेरी वालदा का नाम आबदा परवीन है। मैं इस चीज के बारे में आपसे इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ कि 2 साल हो गए हैं माशाल्लाह हमारी शादी को। शादी के बाद हम अक्सर बीमार ही रहते हैं, तो इसकी क्या वजह है? अल्लाह पाक आसानी फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करवाते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा।
میرا نام محمد صدف خان ہے اور والدہ کا نام سنجیدہ بیگم ہے۔ مجھے استخارہ کرانا ہے کہ میری نوکری نہیں لگ رہی ہے اور صحت بھی ایسی ہی رہتی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ ابھی آپ کا سلسلے میں شامل لینا ہے، اگلی قول چلا دیجیے۔ میری امی کا نام زیبا بطول ہے اور ان کی امی کا نام عزیز النساء ہے۔ مسئلہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، بس شوگر آئی رہتی ہے، بلڈ پریشر آئی رہتا ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر، انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، اگلی قول چلائیے گا۔ میں خان محمد بات کر رہا ہوں۔ میری مسز کا مسئلہ ہے کہ اس کی انگلیوں میں تھوڑی پرابلم ہے، اس کی انگلیوں میں خارش ہے، پاؤں اور ہاتھوں میں۔ تو کائنڈلی میرے کو یہ بتا دیں کہ اس کا کوئی علاج، روحانی علاج بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتاتے ہیں۔ وقت بھی مختصر ہے، استخاروں کے حوالے سے کالز بھی ہیں، استخارے فرما لیجئے۔ روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل معلوم کریں گے شادی شدہ لوگوں کے لیے خاص۔ اور تنخواہ میں برکت کے حوالے سے ایک قول آئی تھی کہ مجھے جو سیلری ملتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، برکت کا تعلق اور تنخواہ میں برکت ہو جائے تو اس کے لیے شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر ادا کریں گے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور جو بھی آپ کی آمدنی ہے نا، اس میں سے ایک حصہ مخصوص کر لیں کہ میری جو بھی آمدنی آئے گی اتنا فیصد، مثال کے طور پر 12 روپے، 112 روپے، 1200 روپے یا 2% میں انشاءاللہ عز و جل سیلری ہاتھ میں آتے ہی راہ خدا عز و جل میں دے دوں گا۔ اپنا صدقہ نکالوں گا، اپنے بچوں کا نکالوں گا، گھر والوں کا نکالوں گا، اپنے کاروبار کا نکالوں گا۔ انشاءاللہ عز و جل صدقہ نکالیں گے، راہ خدا عز و جل میں دیں گے، اللہ کی رحمت سے برکت ہی برکت رہے گی۔ اور یہ سیلری پورا مہینہ اچھے انداز میں پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صدقہ دیں، آپ کی اپنی دعوت اسلامی کو دیجئے، صدقات نافلہ دیجئے، صدقات واجبہ دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی، آپ کی اپنی دعوت اسلامی دین اسلام کی خدمت کر رہی ہے۔ ان نیک کام میں انشاءاللہ عز و جل ہمارا بھی حصہ شامل ہوگا، اور جب تک نیک اعمال ہوتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل ہمارا ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صدقہ نکالنا ہے۔ رزق میں برکت کا ایک عمل یہ بھی سماعت فرما لیجئے، جائز لین دین کے وقت جب آپ کو آپ کی سیلری ملے، تنخواہ ہاتھ میں آئے نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیجئے، اور جب آگے خرچ کرنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی منصورہ کے باب فیضان بسم اللہ شریف میں تعریف فرماتے ہیں کہ جو کوئی جائز لین دین کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل اس میں برکت ہی برکت رہے گی، نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی کہ شوگر، بلڈ پریشر والدہ کے حوالے سے ہم نے معلوم کیا تھا۔ تو دیکھیں، شوگر کے مریض کو چاہیے کہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اول و آخر درود پاک کے ساتھ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ شوگر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کنٹرول ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر اگر کسی کا ہائی ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً وضو بنا لیں، وضو بنانے کے بعد جب آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں گے تو لازماً انشاءاللہ عز و جل کم ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، وہ خاص وظیفہ کہ جس پر عمل کرنا ہے شادی شدہ لوگوں نے۔ جی اس حوالے سے ارشاد فرمائیے، کون سا وہ آج خاص وظیفہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ جی، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص شفا چاہے جی تو وہ بارش کا پانی لے لے، اور اس کو مبارک کہا گیا ہے جی، اور جو ہے وہ ایک رکابی پر قرآن کی کوئی بھی آیت لکھے، کوئی سی بھی آیت لکھے، تو جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ شہد جو ہے، شہد خریدے گا، شہد خریدنا ہے مگر اس شہد کو مہر کی رقم سے لینا ہے، مہر کی رقم سے لینا ہے۔ آپ اس سے کچھ رقم لے کر شہد لے لیں، مانگنا پڑیں گے، دے دیں۔ آپ کو یہ سوال، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وظیفہ سامنے رکھ کر کوئی ایسا ہو سلسلہ کہ وہ خود دے دیں۔ دیکھیں تو باہمی انڈرسٹینڈنگ سے ہو جائے گا، یہ اگر سامنے رکھ دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بیماری سے انشاءاللہ شفا ملے گی، اور مولا مشکل کشا کا فرمان بھی ہے اس میں۔ اچھا، لینے کتنے مہر؟ تو کسی کا 25,000 ہے، تو کسی کا 50,000 ہے، کسی 2 لاکھ ہے۔ اب وہ جو مہر ادا کر چکے اس میں سے لینا کتنے پیسے؟ دیکھیں شہد تو بہت 200-300 روپے میں شہد آ جاتا ہے، مشکل نہیں، خالص شہد اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ صحیح۔ اب بارش کا پانی ہے اور خالص شہد ہے انشاءاللہ، اور آپ نے ایک رکابی پر قرآن کی آیت لکھنی، کوئی بھی ایک آیت، پھر اس سے بارش کے پانی سے آپ اس کو دھو کر پی لیں، اور مہر کی رقم کا شہد بھی پی لیں۔ ایک طبیب صاحب
یہ کہتے ہیں حکیم صاحب کہ میں نے بارش کا پانی اور شہد ملا کر اپنے مریضوں کو دیا، تو دیگر نسخوں سے میں نے اس کو بہتر پایا. اور غور کریں آپ کہ شہد میں بھی شفا ہے، بارش کے پانی یہ بھی مبارک ہے جی. تو یہ دونوں جب مل جائیں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اور بھی محدثین نے جو لکھا ہے، بعض نے شہد، بارش کا پانی اور زیتون کا تیل، کیونکہ زیتون یہ بھی مبارک ہے، 70 بیماریوں سے شفا ایک حدیث پاک کے مطابق جی. تو آپ چاہیں تو تینوں ملا لیں، ورنہ آپ شہد اور بارش کا پانی ملا کر پی لیں. اور جس طرح پہلے عرض کیا میں نے کہ ایک آیت آپ نے لکھنی ہے اور بارش کا پانی سے دھو کر اس رکابی میں پی لیں. اچھا، آیت لکھنے کا آپ نے ارشاد فرمایا، تو یہ کسی بھی پیالے میں، مثال کے طور پر جیسے یہ پیالہ ہے، اس میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لی. لکھنے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین زردئی رنگ سے لکھنا ہے یا پھر زعفران سے لکھنا ہے؟ کسی بال پین ہو گیا، بال پین سے، کسی انک والے پین سے آپ نہیں لکھ سکتے. تو زردئی رنگ زعفران سے لکھ لی، آیت لکھ لی. اب اس میں بارش کا پانی ڈال لیں. اچھا، بارش کے پانی سے یہ سوال یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ اولا جیسے پہلی بارش ہوتی ہے تو کیا وہ پانی لینا ہے، یا کچھ مزید بارش ہو جائے تو پھر وہ پانی؟ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چوڑے کھلے منہ کا برتن لے لیں جی، اور جب بارش ہو رہی ہو تو کچھ دیر ٹھہر جائیں آپ، تاکہ گرد و غبار وغیرہ جو ہے نا وہ بیٹھ جائے. اب آپ وہ جو پیالہ جو چوڑے منہ کا ہے، کھلے منہ کا ہے، اس کو آپ رکھ دیں کھلے آسمان کے نیچے. اب جو پانی جمع ہوگا نا تو انشاءاللہ الرحمن گرد و غبار سے وہ محفوظ ہوگا، اور وہ پانی کو آپ اپنی بوتل میں اس کو سیو کر لیں، جمع کر لیں آپ. پھر جس طرح عمل بتایا گیا اس پر انشاءاللہ الرحمن عمل کریں گے تو بیماریوں سے شفا ملے گی، اور مولا مشکل کشا کا صدقہ انشاءاللہ الرحمن انہوں نے جو فرمایا انشاءاللہ حق ہے، فائدہ ہوگا. اچھا، اس میں ایک اہم بات وہ ارشاد فرما لیجیے گا آخر میں کہ اب زیتون بھی استعمال کرنا ہے تو شہد بھی استعمال کرنا ہے، تو اس میں اپنے طبیب سے، کیونکہ بیماریوں سے شفا کے لیے اس پر عمل کرنا ہے، اور الحمدللہ عز و جل شہد میں شفا ہے، بارش کے پانی میں شفا ہے. احتیاطاً اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کر لیجیے گا، اپنے طبیب سے بھی مشورہ کر لیجیے گا، اس کے بعد آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ جو آپ کو عمل بتایا گیا مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے کہ کسی کو یاد نہ ہو سکا ہو، سمجھ نہ آیا ہو، طریقہ کار آپ لکھ نہ پائے ہوں، تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی بہت شاندار تصنیف ہے فیضان سنت کا باب ہے نیکی کی دعوت. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں یہ وظیفہ اور مکمل عمل لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے بھی آپ اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. وقت کم ہے اور استخاروں کے جوابات ارشاد فرما. آفتاب بھائی نے استخارہ ہوا، قرضہ چڑھتا گیا، گھر صحیح نہیں چل رہا، استخارہ ہوا. استخارے میں جو ہے وہ بندش کا اشارہ آ رہا ہے، اس کی کارڈ بھی کروا لیجئے، اور ساتھ ساتھ روزانہ یا اللہ 49 بار پڑھ کر یہ دم کر لیا کریں اپنے مال و اسباب پر. تو انشاءاللہ رحمان مختلف نقصانات سے حفاظت بھی رہے گی اور ساتھ ساتھ برکت بھی رہے گی. اور ساتھ ساتھ روزانہ یا سمیع 100 بار پڑھ کر دعا کریں اپنے اس مسئلے کے لیے، انشاءاللہ رحمان عافیت ہوگی. اسی طرح شاہدہ بی بی کا استخارہ ہوا، ٹانگوں میں درد ہے تو استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، یا غنیو یا غنیو، اس کا ورد کریں، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا. اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے ایک مخصوص تعویذ ملتا ہے جو تکیے میں رکھنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ انہیں نیند کی شکایت بھی کی کہ نیند نہیں آ رہی، تو اس حوالے سے یہ تعویذ حاصل کیجئے تعویذات عطاریہ کے بستے سے. عثمان بھائی کا استخارہ ہوا، 2 سال سے جو ہے بیمار ہیں، تو استخارے میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، تو ان کے لیے رات کو سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ جنات سے اثرات سے حفاظت رہے گی. اس طرح ہمارے صدف بھائی کا استخارہ ہوا، نوکری نہیں مل رہی تو بندش کا اشارہ ہے، بندش کی کارڈ بھی کروائیے، اور ساتھ ساتھ 2 رکعت نفل جو ہے غیر مکروہ وقت میں اس طرح پڑھ لیجئے کہ 2 رکعت نفل پڑھیے، اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 ٹائم 182 بار پڑھ کر جو ہے جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ دعا قبول کی جائے گی انشاءاللہ سمجھ لیں. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج بھی آپ نے سماعت فرمائے، اور رزق میں برکت کا، کاروبار میں برکت کا، حصول روزگار کے لیے ایک عمل جو سب سے بڑا ہے فرائض کی پابندی ہے. فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی. اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بہت ہی اہم بات، جب بھی آپ کسی وظیفے پر عمل کریں، کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کریں نا، یا کوئی بھی عمل کرنا شروع کریں، تو کوشش کریں کہ عمل شروع کرنے سے قبل کچھ نہ کچھ خیرات کر دیا کریں راہ خدا عز و جل.
آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا اور مسائل کے حل کا بہترین ایک عمل ہے۔ دعا کرنے سے پہلے اگر کچھ خیرات کر دی جائے اور پھر دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں کی جائے تو الحمدللہ عز و جل دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے۔ اور کام ہو جانے کی صورت میں پھر آپ نظر و نیاز کا بھی اہتمام کریں، صدقہ و خیرات بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، اور سلسلے کے اختتام پر بھی الحمدللہ عز و جل دعا کا سلسلہ ہوتا ہے خصوصیت کے ساتھ ان اسلامی بھائیوں کے لیے جنہوں نے اپنے مسائل بیان کیے، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، سب کے لیے الحمدللہ عز و جل خصوصی دعا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے تمام کام کاج موقوف فرما کر کچھ دیر کے لیے دعا میں شامل ہو جائیں۔ نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر کرم ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ آئیے دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ سلسلے کے اختتام پر الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا سید ابراہیم اتاری دعا فرماتے ہیں۔ آئیے ان لمحات میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں اور دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار عالم، اے کریم، اے رحیم، اے ستار، اے غفار، یا حنان، یا منان، یا ذل جلال والاکرام، تیرے بہت سارے بندے پریشان حال ہیں مولا، کئی بیمار ہیں، کئی تنگ دست ہیں، کئی ایک بے روزگار ہیں، کوئی بیٹی کے رشتے کی وجہ سے فکر مند ہے، پریشان ہے، بیمار ہو چکے ہیں سوچ سوچ کر مولا، کئی بیٹوں کے حوالے سے پریشان ہیں، کسی کے گھر اولاد نہیں ہے، اے شفا دینے والے، بیٹے دینے والے، بیٹیاں دینے والے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کرنے والے مولا، اے ہمارے پالن ہار، اے کریم رحیم رحمان، ہم تیرے دربار میں تجھ سے ملتجی ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ سارے بیماروں کو شفا دے دے، بے اولاد ہیں انہیں اولاد والا کر دے، اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں دور کر دے، رب کریم ہماری حاجتوں کو خوب جانتا ہے، ہماری حاجتیں پوری کر دے مولا، بیماریاں، قرض داریاں، گھریلو اے اللہ بندشیں، لڑائی جھگڑے، ہمارے تمام روٹھے اور بگڑے ہوئے کاموں پر رحمت کی نگاہ کر دے مولا، ہم سب کی دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری حالت زار پر کرم فرما، ہم سب کو اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا، اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا، کفران نعمت سے بچا، شکران نعمت کی توفیق دے دے مولا، جملہ دعائیں ہماری قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔